السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ماضی کے لیکچر میں ہم جان چکے ہیں کہ سمپل فیوچر ٹینس کا استعمال کیسے اور کہاں پر کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے گوئنگ ٹو کے بارے میں بھی چند باتیں جانی تھیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سمپل فیوچر کے علاوہ اور کون کون سے ٹینسز ہیں جن کے ذریعے سے ہم فیوچر کے بارے میں اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور وہ فیوچر ٹینس نہ ہوں۔ اوکے، تو فیوچر کے علاوہ دوسرے ٹینسز کے ذریعہ سے بھی، دوسرے اسٹرکچرز کے ذریعہ بھی ہم فیوچر کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ تو آئیے انہی میں سے سب سے جو مین ہے اور امپورٹنٹ ہے وہ ہے گوئنگ ٹو۔ گوئنگ ٹو کے ذریعہ سے ہم فیوچر کے بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں، اپنی بات کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ گوئنگ ٹو کا استعمال کیسے اور کہاں پہ کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں 238۔ We use the going to form be going to plus base of the verb when we have decided to do something before talking about it۔ کہتے ہیں کہ گوئنگ ٹو کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب ہم کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کر چکے ہوں، اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہی، یعنی ایک چیز ہم نے کرنے کی ٹھان لی ہے اور بات کرنے سے پہلے اس کے بارے میں ہم نے اس کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے، تو اس کے بارے میں اس کے بارے میں ہم بتانے کے لیے جو ٹینس استعمال کریں گے وہ گوئنگ ٹو کا استعمال کریں گے۔ اور یہ جو گوئنگ ٹو ہے یہ فیوچر ٹینس نہیں ہے، لیکن فیوچر کا معنی دے رہا ہے۔ فار ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں ہیو یو ڈیسائیڈڈ واٹ ٹو ڈو؟ کیا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ یس آئی ایم گوئنگ ٹو ریزائن دا جاب۔ ہاں میں جاب کو چھوڑنے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا یہاں پر آئی ایم گوئنگ ٹو کا استعمال کیا گیا ہے فیوچر میں ایک چیز واقع ہونے کے لیے جس کا فیصلہ ہم کر چکے ہیں۔ اوکے، تو ایسے ہی آپ گوئنگ ٹو کا استعمال کریں گے فیوچر کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے، اپنے بات کو رکھنے کے لیے۔ آئیے دوسرے اگزامپل کو دیکھ لیتے ہیں۔ وائی ڈو یو وانٹ ٹو سیل یور موٹر بائک؟ اپنی موٹر بائک آپ کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آئی ایم گوئنگ ٹو بائی اے کار۔ میں ایک کار خریدنے جا رہا ہوں۔ تو یہ جو کار خریدنے کا جو فیصلہ ہے یہ کر چکے ہیں آپ، اور یہ اس بارے میں یعنی بات کرنے سے پہلے ہی آپ فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ کو ایک نئی کار خریدنی ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہاں پر گوئنگ ٹو کا استعمال کیا گیا فیوچر کے بارے میں بتانے کے لیے۔ تو یہ رہا ہمارا فرسٹ استعمال گوئنگ ٹو کا، جو کہ فیوچر ٹینس نہ ہو کر کے بھی فیوچر کا معنی دے رہا ہے۔ آئیے اس کے دوسرے استعمال کو دیکھتے ہیں۔ ریممبر دیٹ اف دا ایکشن از آلریڈی ڈیسائیڈڈ اپن اور the programs have been made, we should use the going to form, not the simple future tense. The simple future tense is used for the instant decision. یعنی مجھے کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کے کرنے کے لیے آپ نے فیصلہ کر لیا ہو اور پروگرام آپ بنا چکے ہوں، تو اس کے لیے ہم جو تعبیر استعمال کریں گے، جو تعبیر ہم اختیار کریں گے وہ ہوگا گوئنگ ٹو۔ اوکے، تو ہم وہاں پر کیا سا فارم استعمال کریں گے؟ گوئنگ ٹو استعمال کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے فیصلہ ابھی فوراً کیا ہے تو اس کے لیے آپ فیوچر سمپل ٹینس کا استعمال کریں گے۔ اوکے، یعنی گوئنگ ٹو کا استعمال اس وقت کریں گے جب ایک چیز کے کرنے
کو آپ نے ٹھان لیا ہو اور پلان بھی مطلب اس کا آپ کر لیے ہوں کہ مجھے یہ چیز کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ گوئنگ ٹو کا استعمال کریں گے. لیکن اگر فوراً آپ نے کسی چیز کا فیصلہ لیا ہے تو اس کے لیے آپ سمپل فیوچر ٹینس کا استعمال کریں گے. آئیے اور بھی گوئنگ فارم کے استعمال کو جانتے ہیں. We also use the going to form to talk about what seems likely or certain. کہتے ہیں کہ ہم going to form کا استعمال اس وقت بھی کرتے ہیں جب کوئی چیز لگے کہ واقع ہونے والی ہو، اوکے، اور اس کا سیاق پایا جا رہا ہو حال میں، اوکے، یعنی مطلب فیوچر میں کوئی چیز واقع ہونے والی ہو اور اس کا سیاق ہمیں حال میں معلوم ہو رہا ہو، تو وہاں پر بھی ہم گوئنگ ٹو فارم کا استعمال کریں گے. تو آئی فار ایگزامپل ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں. اٹ از گوئنگ ٹو رین، لک ایٹ دوز کلاؤڈس. بارش ہونے جا رہی ہے، ان بادلوں کو دیکھیے. تو دیکھیے یہاں آپ حال میں ابھی آپ اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے آپ بارش کے بادل کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے ساتھی کو آپ کہہ رہے ہو کہ ان بادلوں کو دیکھیے، بارش ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بارش ہونے جا رہی ہے واقع ہونے والی فیوچر میں، لیکن اس کا جو سیاق وہ بادل کے صورت میں آسمانوں میں پانی کے بادل کے طور پہ دیکھے جا رہے ہیں. آئیے سیکنڈ ایگزامپل کو لے لیتے ہیں. The boat is full of water. It is going to sink. نائے پانی سے بھری ہوئی ہے، بارش ہونے جا رہی ہے. تو دیکھا کہ یہ جو نائے ہے اس میں پانی آ گیا ہے اور پانی کا اس ناؤ کے اندر آ جانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ جو نائے ہے وہ فیوچر میں ڈوب جائے گی. تو سیاق مطلب کیا ہے کہ بارش کا مطلب جو پانی ہے وہ کشتی کے اندر ہے اور اس پانی کی وجہ سے وہ جو نائے ہے وہ ڈوب جائے گی. تو آپ نے دیکھا کہ ایک چیز واقع ہونے والی ہو اور حال میں اس کا ایک کرینہ پایا جاتا ہو. آئیے تیسرے ایگزامپل کو لے لیتے ہیں. She is going to have a baby. وہ ایک ماں بننے جا رہی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہو سکتا آپ نے اس کے پیٹ کو دیکھا ہو، پھر آپ کو معلوم چلا ہو اس سیاق کے ذریعہ سے کہ وہ فیوچر میں ایک ماں بننے جا رہی ہے. تو یہ رہا ہمارا گوئنگ ٹو کا دوسرا استعمال. اب آئیے دیکھتے ہیں ہم گوئنگ ٹو کے تیسرے استعمال کو. The going to form may also express an action which is on the point of happening. کہتے ہیں کہ ہم گوئنگ ٹو فارم کا استعمال ان کاموں کے لیے بھی کر سکتے ہیں جو ابھی واقع ہونے والے ہی ہوں، ہوئے نہیں ہوں لیکن جسٹ واقع ہونے والے ہوں، تو ہم ان کاموں کے لیے بھی گوئنگ فیوچر کا استعمال کرتے ہیں. تو آئیے فار ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں یہاں پہ. لیٹس گیٹ ان ٹو دا ٹرین. آئیے ٹرین پر سوار ہو جاتے ہیں. اٹ از گوئنگ ٹو لیو. وہ روانہ ہونے والی ہے، وہ روانہ ہونے جا رہی ہے. تو آپ نے دیکھا یہ جو ٹرین ہے ابھی جسٹ روانہ ہی ہونے والی ہے، چھوٹنے ہی والی ہے، اس لیے آئیے ہم یعنی بس میں سوار ہو لیتے ہیں. آئیے دوسرے ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. لک دا کریکر از گوئنگ ٹو ایکسپلوڈ. دیکھیے پٹاخے پھوٹنے جا رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ایک چیز واقع ہونے والی ہو تو ہم اس کے لیے گوئنگ ٹو کا استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ فیوچر میں اپنے بات کو رکھنے کے لیے گوئنگ ٹو کا استعمال کرتے ہیں اگرچہ وہ فیوچر ٹینس نہ ہو. تو یہ رہے گوئنگ ٹو کے 3 استعمالات. آئیے اب دیکھتے ہیں اباؤٹ ٹو کے استعمال کو، جو کہ فیوچر نہ ہوتے ہوئے بھی فیوچر کا معنی دیتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اباؤٹ ٹو کا استعمال کہاں ہوتا ہے. اباؤٹ
to plus base form یعنی مطلب first form of the verb can also be used for the immediate future. کہہ رہے ہیں verb to be کا be about اور بیس فارم کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے فیوچر میں کسی بھی بات کو رکھنے کے لیے. یعنی فیوچر میں اگر کوئی چیز جسٹ فیوچر میں یعنی مستقبل قریب میں اگر کوئی چیز واقع ہونے والی ہو تو اس کو ہم کیسے کہیں گے؟ اس کو ہم بی اباؤٹ ٹو کے ذریعے سے ایکسپریس کریں گے. بی مطلب بی میں از ایم آر بھی آ سکتا ہے، واز فور بھی ہو سکتا ہے. اوکے تو مستقبل قریب کے لیے ہم بی اباؤٹ ٹو کا استعمال کرتے ہیں. تو آئیے ایگزامپل کے طور پہ ہم دیکھ لیتے ہیں. لیٹس گیٹ انٹو دا ٹرین اٹ از اباؤٹ ٹو لیو. آئیے ٹرین میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ چھوٹنے والی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ جو ٹرین ہے یہ جسٹ نکلنے ہی والی ہے فیوچر میں، تو اس کے لیے ہم نے اباؤٹ ٹو کا استعمال کیا. ڈونٹ گو آؤٹ ناؤ، ابھی باہر نہ جاؤ. وی آر اباؤٹ ٹو ہیو لنچ، ہم لنچ لینے والے ہیں، ہم لنچ کھانے والے ہیں، ہم دوپہر کا کھانا کھانے والے ہیں. تو آپ نے دیکھا یہاں پر بی اباؤٹ ٹو کا استعمال کیا فیوچر میں بات کرنے کے لیے، امیڈیٹ فیوچر میں ایک بات کہنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ رہے ہمارے مطلب گوئنگ ٹو اور بی اباؤٹ ٹو کے استعمال فیوچر کے معنی کے لیے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں سمپل پریزنٹ ٹینس. سمپل پریزنٹ ٹینس کا استعمال ہم فیوچر کے معنی میں کیسے کر سکتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. سمپل پریزنٹ ٹینس نمبر 242. The simple present tense is used for the official programs and timetables. کہتے ہیں کہ سمپل پریزنٹ ٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے آفیشیل پروگرام کے لیے اور ٹائم ٹیبل کے لیے. اوکے، اگرچہ سمپل پریزنٹ ٹینس نہ ہو لیکن پھر بھی اس کو ہم فیوچر کے معنی میں استعمال کر سکتے ہیں دو چیزوں کے لیے، ایک آفیشیل پروگرام کے لیے اور ٹائم ٹیبلز کے لیے. جیسے دا کالج ری اوپنس آن 23 جون، کالج کھلے گی 23 جون کو. تو آپ نے یہاں پر دیکھا 23 جون، یہ جو ٹینس استعمال کیا گیا ہے سمپل پریزنٹ ٹینس ہے، لیکن یہ ٹینس فیوچر کے معنی میں استعمال کیا گیا. آئیے دوست ایگزامپل کو دیکھ لیتے ہیں. دا فلم اسٹارٹس ایٹ 6:30 اینڈ فنیشز ایٹ 9:30 کہ فلم شروع ہوگی 6:30 بجے اور ختم ہوگی 9 بجے. تو آپ نے دیکھا یہاں پر جو ٹینس استعمال کیا گیا یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے، لیکن اس کا جو معنی ہو رہا ہے وہ فیوچر میں ہو رہا ہے. آئیے تھرڈ ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. When does the next train leave for چنئی؟ اگلی ٹرین کب چنئی کے لیے چھوٹے گی؟ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو 3 سینٹنسز استعمال کیے گئے وہ سارے سمپل پریزنٹ ٹینس میں ہیں، لیکن فیوچر کے معنی کے لیے استعمال کیے گئے. تو فیوچر کے معنی کے لیے بھی سمپل پریزنٹ ٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے. آئیے اور دیکھتے ہیں کہ سمپل پریزنٹ ٹینس کا استعمال اور کہاں ہوتا ہے. The simple present is often used for future time in clause with if, unless, when, while, as, while, before, after, until, by the time, and as soon as. The simple future tense is not used in such cases. کہتے ہیں کہ سمپل پریزنٹ ٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے فیوچر کے معنی میں ٹائم کلاز میں، if کے ساتھ، unless کے ساتھ، when کے ساتھ اور while کے ساتھ.
یعنی سمپل پریزنٹ ٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے فیوچر کے معنی میں if کے ساتھ، unless کے ساتھ، when کے ساتھ اور while کے ساتھ. اوکے، before, after, until, by the time, as soon as کے بعد بھی. The simple future tense is not used in such cases. اور ان حالتوں میں simple future tense کا استعمال نہیں کیا جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر فیوچر کے معنی میں if کے بعد، unless کے بعد، when کے بعد، while کے بعد، after, until, by the time, as soon as کے بعد جو ٹینس استعمال کیا جائے گا وہ پریزنٹ سمپل ٹینس کا استعمال کیا جائے گا، نہ کہ فیوچر کا. تو آئیے ایگزامپل کے طور پہ دیکھتے ہیں. I want to go out if it rains. میں باہر نہیں جاؤں گا اگر بارش ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا یہاں پر if کے بعد جو ٹینس استعمال کیا گیا وہ پریزنٹ سمپل ٹینس ہے. اوکے، I want to go، میں باہر نہیں جاؤں گا if it rains، اگر بارش ہوتی ہے. تو بارش ہوتی ہے یا بارش ہوگی، آپ چیک کر سکتے ہو کہ بارش ہوتی ہے یا ہوگی. تو یہ آپ نے دیکھا یہاں پہ سمپل پریزنٹ ٹینس کا استعمال کیا گیا فیوچر کے لیے. Can I have some milk؟ کیا میں کچھ دودھ پی سکتا ہوں before I go to bed، بستر پر جانے سے پہلے. تو آپ نے دیکھا یہاں پر مطلب بیفور کے بعد جو ٹینس استعمال کیا گیا سمپل پریزنٹ ٹینس کا استعمال کیا گیا. لیٹس ویٹ ٹل ہی فنشز ہز ورک. آئیے انتظار کرتے ہیں یہاں تک کہ اپنا کام ختم کر لے. تو آپ نے دیکھا یہاں پر جو ٹینس استعمال کیا گیا ٹل کے بعد وہ پریزنٹ سمپل ٹینس ہے. آئیے آگے والے ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. پلیز رنگ می اپ ایز سون ایز ہی کمس. مہربانی کر کے آپ فون لگائیے میرے پاس جیسے ہی وہ آ جائے. تو آپ نے دیکھا کہ فیوچر کے معنی کے لیے ہم نے سمپل پریزنٹ ٹینس کا استعمال کیا if کے بعد. تو آپ جان لیں کہ if کے بعد، unless کے بعد، when کے بعد، while کے بعد اور before، after، until، by the time and as soon as کے بعد جو ٹینس استعمال ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ سمپل پریزنٹ ٹینس ہوگا، نہ کہ فیوچر ٹینس. تو یہ رہے 3 طریقے کہ جو فیوچر نہ ہوتے ہوئے بھی فیوچر کے معنی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان کے استعمالات آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ان کے استعمالات کو، اور اپنے آپ جملے میں اسی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. تو see you later. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.